أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، سورہ زلزال کی تفسیر کرتے ہوئے ایک حدیث آ گئی تھی. سورہ زلزال میں قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے. تو قیامت کے احوال کا تذکرہ کرتے ہوئے قیامت کے میدان میں، نفسی نفسی کے عالم میں، جب کہ سورج 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا، ایسے پریشانی کے عالم میں وہ چند خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. وہ کون کون خوش نصیب ہوں گے وہ ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں. اس میں سے ہم نے سنا ایک وہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے لیے خرچ کرے اور اتنا چھپا کر کرے کہ سیدھے ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. مطلب اس کے دل میں دکھانے کی، دکھاوے کی نیت نہ ہو. ویسے ہی معلوم ہو گیا لوگوں کو وہ الگ چیز ہے، لیکن اس کے دل میں وہ نیت نہ ہو. اور میرے عزیز ساتھیوں، مال خرچ کرنے کے لیے آدمی کا مالدار ہونا ضروری نہیں ہے. مال خرچ کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے. سخی ہونے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جتنا دیا ہے اس میں سے خرچ کریں. کروڑ پتی ہونا، لکھ پتی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ نے 10 روپے دیے ہیں تو وہ 10 روپے میں سے خرچ کریں. اللہ کتنا دیے وہ نہیں دیکھتے، اللہ یہ دیکھتے کیسا دیے. اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں. صحابہ کتنے سخی ہوا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے. حالانکہ کوئی بیماری نہیں تھی. انسان بیمار ہو اور کمزور ہو جائے تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہاں بھائی ان کو شوگر ہے، ان کو فلاں ہے اس لیے کمزوری ہو رہی ہے. لیکن انسان کچھ بھی بیماری نہیں اور کمزور ہو جائے تو وہ دن بدن کمزور ہو رہے تھے. تو ان کے جو رشتہ دار تھے ان کو فکر ہوئی اور ان کی اہلیہ کو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ کو پیغام بھیجے کہ تم اپنے شوہر کی دیکھ بھالی نہیں کر رہے برابر، ان کی طبیعت دن بدن خراب ہو رہی ہے نا، کیوں؟ تو ان کی جو اہلیہ تھی انہوں نے پھر جو ہے کہلا بھیجا کہ اصل میں بات ایسی نہیں ہے. میں اپنے شوہر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خیال رکھتی ہوں، میں اچھی اچھی چیزیں بناتی ہوں کھانے کے لیے، لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے جب یہ رات کو گھر آتے ہیں تو آتے ہوئے راستے میں جتنے فقیر، مسکین، محتاج، بھوکے ملتے ہیں سب کو ساتھ میں لے کر آ جاتے ہیں گھر کو. اب جو ان کے لیے پکا دسترخوان بچھا کر سب کو کھلا کے بچا تو کھاتے ہیں، نہیں تو نہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لے کر آئے، کھلا کے سب کو پورا ختم ہو گیا، خود بھوکے سو گئے. یہ ہے ان کے کمزور ہونے کی وجہ. بہرحال تو شوہر ایک فطری محبت اللہ میاں بیوی کے دل میں ڈالتا ہے. تو ان کو فکر ہوئی اور پھر انہوں نے کیا کیا، ان کی اہلیہ نے شام سے پہلے، مغرب کے شام سے پہلے جو ہے کیا کیے، جس راستے سے حضرت عبداللہ ابن عمر آتے ہیں اور ضرورت مندوں کو لے کر آ جاتے ہیں، اس راستے میں کھانے پینے کی چیزیں لے جا کر جتنے ضرورت مند تھے سب کو دے دیے.
اور سب سے بولے دیکھو رات کا کھانا ہو گیا، گھر کو جاؤ آرام سے سو جاؤ، ابھی حضرت عبداللہ ابن عمر آئیں گے تمہیں بلائیں گے، نہیں آنا، کھانے کا بندوبست ہو گیا، چلو سب کو دے کر بھیج دیے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو آئے، راستے میں کوئی غریب نہیں ہے، کوئی مسکین نہیں ہے، تو بہرحال گھر کو تو آ گئے، دسترخوان بیٹھے بے چین بے قرار ہیں، کیونکہ غریب کے بنا، یتیم کے بنا، مسکین کے بنا کھانا کبھی کھاتے نہیں تھے وہ۔ تو ان کی اہلیہ دیکھ کر سمجھ گئی، ان کی اہلیہ نے پوری بات بتائی کہ اصل میں بات یہ ہے، آپ جن کو لے کر آتے تھے نا ان کو میں پہنچا کر آ گئی، اور میں نے ان کو بتایا کہ چلے جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غریب ساتھ میں نہ ہو اور میں کھانا کھاؤں، تم یہ چاہتی ہو کہ میں کھانا ہی نہ کھاؤں؟ کھانا نہیں کھائے اس دن وہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ نے جتنا دیا ہے اس میں سے خرچ کر دو۔ ایک کتاب ہے الترغیب والترہیب، عربی میں کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی اہلیہ حضرت سعدہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی بڑی سخی تھی۔ ایک مرتبہ کہیں تجارت کر کے آئے، بہت زیادہ نفع ہوا تھا، تو سارے پیسے گھر میں رکھے تھے، تو یہ بے چین ہے، بے قرار ہے۔ ان کی اہلیہ پوچھتی ہے کیا ہوا، کیوں آپ اتنے بے چین بے قرار نظر آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ پیسے گھر میں رکھے ہیں اسی لیے بے چینی ہو رہی ہے، الحمدللہ اتنا نفع ہوا، کیا کروں ان پیسوں کا؟ تو ہمارے رہتے گھراں والے تو بولتے چلو جی یہ مالا بار کو نہیں تو بچوں کی واسطے رکھ دے لیے، کیا تمہیں بہت ہاں۔ خیر انہوں جیسے تھے ان کی اہلیہ بھی ویسے تھے، ہمیں کیسے ہمارے بیویاں بھی ویسے تھے۔ تو حضرت سودا ان کی اہلیہ بولی کہ اس میں آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ابھی میں بندوبست کرتی ہوں، بول کر باہر خادمہ کو بولے جاؤ مدینے میں جا کر اعلان کرو جو جو بھی ضرورت مند ہے آ جائیں۔ مدینے کے آس پاس سب اعلان ہوا، جن جن کو بھی ضرورت تھی سب آئے، وہ تھیلے سے اٹھا کر درہم بانٹتے گئے، پورا ختم کر دیا۔ 4 لاکھ درہم، 4 لاکھ درہم۔ اس کے بعد حضرت طلحہ بن عبید فرمایا اب میرے دل کو بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، مالدار سخی ہونے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے۔ سخی کون ہے؟ ہمارے ذہنوں میں کیا رہتا بولے تو پیسے والے کر سکتی، ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں کیا کر سکتی بول کر، ایسا نہیں ہے۔ سخی کسے کہتے ہیں؟ سخی، سب سے بڑا سخی کون ہے؟ ایک کتاب ہے قصص العرب، عرب کے واقعات ہیں، اس میں عرب والے پہلے بہت زیادہ سخی ہوا کرتے تھے، اب بھی ہیں۔ اس میں ان کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 3 نوجوان تین دوست بیٹھ کر ایسے ہی بات چیت کر رہے تھے، باتوں میں یہ بات چھڑ گئی کہ سب سے بڑا سخی کون، اس وقت سب سے بڑا سخی کون؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ عبداللہ بن جعفر سب سے بڑے سخی ہیں، دوسرے نے کہا کہ نہیں قیس بن سعد سب سے بڑے سخی ہیں، تیسرے نے کہا کہ نہیں سب سے بڑے سخی عربہ اوسی یہ جو ہیں یہ سب سے بڑے سخی ہیں۔ اب تینوں کی رائے الگ ہے، تینوں کے مختلف رائے ہے، تو اور تینوں اپنی بات پر ضد ہیں۔ اب بات جو ہے ذرا الجھ گئی، جب بات الجھ گئی تو پھر اس میں سے جو ایک عقل مند ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں الجھنے کی، ہمیں آپس میں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک کام کریں گے، کون کسے سخی بولے کہ ان کے پاس جا کو ضرورت پیش کریں گے، ان کی سخاوت کا معلوم ہوا تھا، اس کے بعد آپ کو ہمیں دیکھ لیں گے کون سب سے بڑے سخی ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، مشورہ ہوا ان کا۔ اب جس نے یہ کہا تھا کہ عبداللہ بن جعفر سب سے بڑے سخی ہیں، وہ گئے حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس۔ عبداللہ بن جعفر اسی وقت گھر سے نکل رہے تھے، کہیں سفر پر ان کو جانا تھا، تجارت پر یا کہیں اپنی سواری پر بیٹھنے کے لیے بالکل تیار تھے، ان کا جو گھوڑا تھا
گھوڑے پر زیادہ راہ بھی ہے، سامان بھی ہے، سب کچھ رکھ کر بس بیٹھنے کی دیری، اتنے میں پہنچے گا۔ پہنچ کر انہوں جو ہے اپنی ظاہر کیے کہ میں فقیر ہوں، مسکین ہوں، مسافر ہوں، اللہ کے نام پر میری کچھ مدد کریں، آپ میرا تعاون کریں، میری کچھ اللہ کے نام پر میری مدد کریں۔ تو حضرت جعفر جو تھے، جعفر بن عبداللہ، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ایک کام کرو، یہ گھوڑا آپ لے جاؤ، اللہ کے نام پر آپ نے سوال کیا تو آپ یہ گھوڑا لے جاؤ۔ یہ گھوڑے کے اوپر جو یہ ہے چیزیں ہیں، اس میں 200 درہم ہے، وہ 200 درہم بھی آپ کے لیے، اور پھر ریشم کا ایک تھان ہے، وہ بھی آپ کے لیے، اور پھر کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ میں کہیں سفر پر جا رہا تھا لیکن آپ اللہ کے نام پر پوچھ لیے، اس لیے پورا گھوڑا پورے ساز و سامان کے ساتھ پورے کا پورا آپ لے کر چلے گئے۔ تب یہ پورے کا پورا لے کر آ گیا، کہاں پر؟ ساتھی انتظار میں ہے نا، عبداللہ بن جعفر کی سخاوت کو لے کر آ رہا ہے۔ اب جب یہ آ گئے، اب دوسرے کی باری کہ تم جاؤ۔ جس نے یہ کہا تھا، قیس بن سعد سب سے بڑے سخی ہیں، ان سے کہا گیا کہ تم جاؤ ان کے پاس۔ رات کا وقت تھا، قیس بن سعد کے گھر کو گئے، وہ آواز دی، رات کا وقت تھا، وہ آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے۔ ان کے گھر میں جو خادمہ تھی، باندی تھی، انہوں نے جو ہے آواز سن کر وہ جگی، اور جگ کر انہوں نے پوچھا کون ہے، کیا بات ہے، کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک فقیر ہوں، مسکین ہوں، محتاج ہوں، اللہ کے نام پر میرا تعاون کرو، میری کچھ مدد کرو۔ تو ان کی باندی نے اندر جا کر 300 درہم ایک تھیلے میں رکھ کر لا کر دے دی، 300 درہم، اور پھر کہا کہ سامنے استبل ہے، جانوروں کے باندھنے کی جگہ، وہاں گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، گائے بکری وغیرہ سب ہے، جو جانور تمہیں ضرورت ہے، جو بھی پسند ہے وہ لے کر جاؤ وہاں سے۔ اب یہ گئے جا کر استبل میں سے جو بھی ان کو جانور ہونا تھا، گھوڑا وغیرہ لے کر چلے گئے۔ صبح سے پہلے جب قیس بن سعد نیند سے بیدار ہوئے تو باندی نے پوری بات بتائی کہ اس طرح آپ سوئے ہوئے تھے، ایک ضرورت مند فقیر آیا تھا، اللہ کے نام پر پوچھ رہا تھا، تو میں نے 300 درہم اور پھر اس طرح جانور دے دیے اس کو۔ تو قیس بن سعد کی سخاوت دیکھیں، اتنے خوش ہوئے کہ اس باندی کو ہی آزاد کر دیا، خوش ہو کر باندی کو ہی آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اب یہ ساری چیزیں لے کر وہاں پہنچے۔ اب تیسرے آدمی کی باری تھی، جس نے یہ کہا کہ عربہ اوسی سب سے بڑے سخی ہیں۔ اب وہ گئے، اچھا عربہ اوسی یہ جو تھے، یہ ان کی عمر ہو گئی تھی، بہت زیادہ عمر والے تھے، اور آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی ان کی، یعنی وہ اندھے ہو گئے تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ تو ان کے پاس 2 غلام تھے، وہ غلام ہی ان کو مسجد لے جانا، مسجد لے آنا، اور ان کے سارے کام وہ غلام ہی کرتے تھے۔ تو عربہ اوسی کے پاس وہ آیا، اور آ کر اس نے پھر اپنا اس نے یہ کہا کہ میں فقیر ہوں، مسکین ہوں، ضرورت مند ہوں، اللہ کے نام پر مجھے جو ہے میری مدد کرے۔ تو عربہ اوسی انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ 2 غلام ہیں، تم ایک کام کرو، یہ 2 غلام لے جاؤ، میں تمہیں یہ 2 غلام دیتا ہوں، تم یہ 2 غلام لے جاؤ، ان کو بازار میں بیچنا، پھر ان پیسوں سے تمہاری اپنی ضرورت جو بھی ہے پوری کر لینا۔ تو ان کو رحم آیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آپ آنکھوں سے معذور ہیں، یہ 2 غلام ہیں، آپ کو مسجد لے جاتے ہیں، مسجد سے لے آتے ہیں، آپ کے کپڑے دھوتے ہیں، آپ کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، یہ 2 غلام آپ کے سہارا ہیں، میں ان کو لے جا کر آپ کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، آپ کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا، میں جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا، عروہ اوسی نے کہا کہ نہیں، آپ نے اللہ کے نام پر سوال کیا، میں نے دونوں غلاموں کو دینے کا ارادہ کر لیا، اگر آپ نہیں لوگے تو میں ان دونوں کو آزاد کر دوں گا، اس لیے تمہارے اوپر لازم ہے، تم نے سوال کیا، اب تمہیں لینا پڑے گا، لے کر جاؤ۔ تو کیا کرتے، اب دونوں غلاموں کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ میں آ رہا تھا، وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے،
کبھی ادھر ٹکراتے کبھی ادھر ٹکراتے، اندھے ہیں، اور اب تک اکیلے جا کر ان کو عادت نہیں تھی، غلام ہی لے کر جاتے تھے، پہلی مرتبہ وہ جا رہے ہیں۔ تو جب مسجد میں وہ داخل ہوئے تو اس حال میں ہوئے کہ پیشانی سے خون جو ہے چہرے پر آ گیا تھا ان کے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تینوں جمع ہوئے، اور تینوں جمع ہو کر اب یہ طے کرنا مشکل ہو گیا کہ کون سب سے بڑا سخی ہے۔ پھر اس کے بعد تینوں نے جب اپنا اپنا قصہ سنایا تو سب نے یہ کہا کہ سب سے بڑے سخی عربہ اوسی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف 2 ہی غلام تھے اور ان کی زندگی کا وہ سہارا تھا، لیکن ان 2 غلاموں کو بھی انہوں نے اللہ کے نام پر ضرورت مند کی ضرورت کو سامنے رکھ کر وہ 2 غلام بھی انہوں نے دے دیے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو میرے محترم دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، جتنا نوازا ہے، جیسے نوازا ہے، جتنا بھی نوازا ہے، اتنے میں ہی سے ہم جو ہے خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، اللہ اس میں برکت بھی دے گی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو 1 دے گا اللہ کے نام پر، اللہ 10 اس کے بدلے 10 دیں گے۔ یہ تو اسٹارٹنگ کی بات ہے، اور اس اخلاص کی بنا پر اللہ تعالیٰ اور بڑھاتے ہیں، ایک جگہ 100 ہے، ایک جگہ 700 ہے۔ بہرحال وہ بندے کے اخلاص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے ہی ہم جو ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے، غریب رشتہ داروں، بھائی بہن، اور اسی طرح جتنے بھی غریب محلے میں جو پڑوسیوں میں غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، جان پہچان والوں میں جو ضرورت مند ہیں، ان تمام کی جہاں تک ہو سکے ہم مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔